بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ 2 دن کے بعد شب برات ہے، اس لیے میں اس موقع پر شب برات سے متعلق چند اہم اور ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، شب برات کا مطلب کیا ہے؟ تو شب کے معنی رات کے ہیں اور برات کے معنی چھٹکارے کے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں، اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ تو اس رات کی فضیلت احادیث کے اندر وارد ہوئی ہے، جن میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اعلان کراتے ہیں، حل من مستغفرین، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کروں؟ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے کچھ چاہنے والا کہ میں اس کی چاہت کو پورا کروں؟ یہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کرایا جاتا ہے، اس لیے ہمیں اس رات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اس رات میں کیا عبادت کرنی چاہیے؟ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس رات میں کوئی خاص عبادت منقول نہیں ہے، البتہ آپ نفلی عبادت جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو نفلی نماز پڑھیں، آپ چاہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کریں، آپ چاہیں تو ذکر و اذکار کریں، آپ چاہیں تو تسبیحات پڑھیں، آپ چاہیں تو صلاۃ التسبیح پڑھیں، لیکن صلاۃ التسبیح کی جماعت نہیں کی جائے گی، الگ الگ پڑھی جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس رات میں آدمی کو جو بھی موقع ہو اس کے اعتبار سے عبادت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ یہ ایک گولڈن چانس ہے، یہ ایک سنہرا موقع ہے اور اس موقع کا آدمی کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن اس رات کی فضیلت کے باوجود اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ رہتی ہے، اس کے باوجود چند لوگ ایسے ہیں کہ جو اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ان کو سنیے۔ نمبر 1، لا ينظر اللہ فیہا الی مشرکین، اللہ تعالیٰ اس رات میں نظر رحمت نہیں فرماتے مشرک کی طرف، لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کسی طرح کے شرک کے اندر تو مبتلا نہیں ہے، اگر ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے نادم اور شرمندہ ہو کر مغفرت چاہے۔ نمبر 2، ولا الی مشاحنین، اس رات میں اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتے اس شخص کی طرف جو کینہ پرور ہو، جو کینہ کو پالنے والا ہو، جس کے دل کے اندر کینہ ہو۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے سینے کو دیکھے، اپنے دل کو دیکھے کہ اس میں کسی کی طرف سے کینہ تو نہیں ہے۔ اگر کسی کی طرف سے سینے میں کینہ ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل کو صاف کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے اوپر مغفرت چاہے۔ نمبر 3، ولا الی قاطع رحم، اور اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے اس رات میں اس شخص کی طرف جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہو۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس نے کسی سے رشتہ داری تو نہیں توڑ رکھی ہے، اس نے کہیں رشتہ داری میں قطع تعلقات تو نہیں کر رکھے ہیں، اس نے رشتہ داری میں کہیں آنا جانا تو بند نہیں کر رکھا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس کو چاہیے، فون کا زمانہ ہے، فون پر معافی تلافی کرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگے۔ نمبر 4، ولا الی مسبلین، اور اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتے اس شخص کی طرف جو اپنے پائجامے، لنگی یا پینٹ کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا ہو۔ یاد رکھیں یہ حکم مردوں کے لیے ہے،
مردوں کے لیے ٹخنے کو ڈھکنا حرام ہے۔ رہا مسئلہ عورتوں کا، تو عورتوں کے لیے ٹخنے کا کھولنا حرام ہے۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو چھپا کر رکھیں، اور مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو کھول کر رکھیں۔ لہذا اگر کوئی آدمی اس کام کے اندر مبتلا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کام کو چھوڑے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے اوپر مغفرت چاہے۔ نمبر 5، ولا الی عاقل والدیہ، اور اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتے اس شخص کی طرف جو اپنے والدین کا نافرمان ہو۔ جو آدمی والدین کا نافرمان ہو اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرماتے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے والدین کی فرما برداری کرے، اور اگر کوئی بات ہو تو والدین سے معافی تلافی کرے اور خوشی خوشی رہیں، اور اس کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ سے بھی مغفرت مانگیں۔ نمبر 6، ولا الی مدمن خمر، اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتے اس شخص کی طرف کہ جو شراب کا عادی ہو۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اگر کوئی شراب کا عادی ہو تو شراب کو چھوڑ دے اور جام کو توڑ دے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہے، اور اس کام سے ہمیشہ ہمیش کے لیے توبہ کر لے۔ اب جب یہ رات بڑی فضیلت والی ہے، جب اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا دیتے ہیں، جب اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، پھر بھی یہ 6 لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں، تو اس لیے مجھے بھی چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا شمار ان میں سے کسی ایک میں تو نہیں ہے۔ یہ جو 6 باتیں بتلائی گئی ہیں، بعض روایتوں کے اندر اگرچہ کچھ اضافہ بھی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے حضرت عائشہ کی روایت رکھ رہا ہوں جس کے اندر 6 لوگوں کا تذکرہ ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ان 6 باتوں میں سے ہمارے اندر کوئی بات تو نہیں پائی جا رہی۔ اگر ہمارے اندر 6 میں سے ایک بھی بات پائی جائے گی تو یاد رکھیں اس مبارک رات کے اندر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم کر دیے جائیں گے اور مغفرت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اس لیے اگر کسی کے اندر ان باتوں میں سے کوئی بھی بات ہو تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے اور اس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے چھوڑ دے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس موقع پر حلوہ بنانا یا پھر اسی موقع پر پٹاخے پٹخانا، ان چیزوں کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے۔ شریعت میں ان چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اس طرح کی بے تکی باتوں سے گریز کرے۔ اسی طرح قبرستان جانے کا ایک مسئلہ ہے۔ قبرستان جانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ثابت ہے، لیکن آج کل جو قبرستان میں جانے کو ضروری سمجھا جانے لگا اور اس کا اہتمام کیا جانے لگا، یہ غلط ہے۔ اس سے رکا جائے اور اس سے اجتناب کیا جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پورے ملک کے اندر لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور میں نے آپ کو بتلایا کہ اس رات میں جو عبادت ہیں وہ نفلی عبادت ہیں، اور نفلی عبادت میں تنہائی بہتر ہے۔ اس لیے آپ جو بھی عبادت کرنا چاہیں اپنے گھر پر رہ کر عبادت کریں، مسجد میں جانے سے گریز کریں، اس موقع پر بھیڑ بھاڑ کو جمع کرنے سے گریز کریں، اور آپ کو جتنا بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اپنے گھر پر رہ کر ہی عبادت کریں۔ اور اگر آپ کچھ عبادت نہیں کر سکتے تو اتنا تو کم از کم ہر آدمی کر لے کہ رات کو جب وہ سوئے تو عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کر سنت کے مطابق سو جائے، اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے۔ انشاءاللہ ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہیں ہوگا۔ آپ اس موقع پر خوب دعا کریں، خوب توبہ اور استغفار کریں، لیکن اتنا ہی کریں کہ جس کے بعد آپ سو کر صبح اٹھ کر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کر سکیں۔ اگر رات بھر آپ نے عبادت کی اور پھر آپ نے فجر کی نماز کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، تو یہ بڑے خسارے کی بات ہوگی۔ اس لیے اس موقع پر آپ کو جس کو جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے خوب عبادت کریں، توبہ اور استغفار کریں، اپنے مرحومین کے لیے اپنے گھروں پر ہی رہ کر ایصال ثواب کریں، اور اس موقع پر اگر آپ اس احقر کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل فرما لیں
تو اس ناچیز کے اوپر یہ آپ کا احسان عظیم ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔